اس کے علاوہ جو تیسرا ایک نہایت اہم ایشو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے ایک خطاب کے دوران ہمارے پاک افواج کے جوانوں، ہمارے شہداء اور ہمارے غازیوں کے بارے میں کامنٹ کیا گیا، جس کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ شہید اور جو غازی ہیں یہ کسی بھی ملک کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں آج ہم جس طریقے سے سکون کے ساتھ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں جن ملکوں کے پاس اس طرح کے جوان موجود نہیں ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں جن ملکوں میں کے پاس سہولیت نہیں ہے، آج ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے۔ میں کسی ملک کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ دیکھیں اس وقت آپ کے اڑوس پڑوس میں اور ہمارے باقی جگہوں پہ دیکھیں کہ جو ممالک جن کے پاس فورسز نہیں تھیں، آپ اگر میں ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ فلسطین کا آپ مثال دیکھ لیں، آپ باقی ممالک کا مثال دیکھ لیں، کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ لاکھوں لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، معصوم عورتوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، معصوم بچوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، بزرگوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، اور لوگوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں، کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس اس طرح سے آرگنائز جو ہے وہ ان کی اپنی ملٹری نہیں تھی، اور ان کے پاس وہ سہولیات نہیں تھیں جو کہ ہمارے ملک میں ہمارے پاس ہمارے فوجی جوان، ہماری پاک افواج جس نے ہر محاذ میں پاکستان کا دفاع کیا ہے، اور انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ ریسنٹلی ہی جو پاک بھارت جنگ ہوئی، اس پاک بھارت جنگ میں جس طریقے سے ہماری ایئر فورس اور ہماری فوج نے اور ہماری نیوی نے مشترکہ طور پہ کارروائیاں کی، اور جس اسٹریٹجی کے ساتھ بھارت کو عبرت ناک شکست دی، بھارت جو آپ کا بدترین دشمن، جس کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ہر طریقے سے کہیں نہ کہیں پہ اس کو نقصان پہنچایا جائے، یا کبھی وہ خود لڑتا ہے یا تو اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان سے لڑتا ہے، آپ دیکھیں کہ اس کو بھی عبرتناک شکست کسی اور نے نہیں دی، ہماری انہی افواج نے دی، ہماری انہی فورسز نے دی۔ اور وہ جوان جو کہ اپنے گھر سے جب ڈیوٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے والدین سے یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ جی دعا کریں کہ ہمیں اگر کچھ بھی ہو تو ہمیں شہادت کا رتبہ ملے۔ ان شہداء کی فیملیز کی دل آزاری ہوئی ہے، نہ صرف اس شہداء کی فیملی کی دل آزاری، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ہر اس پاکستانی کی دل آزاری ہوئی ہے۔ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ایک نہایت معتبر سیاستدان ہیں، ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، مولانا صاحب اس بیان کو واپس لیں، یہ میری گزارش ہوگی، التجا ہوگی، کیونکہ ان کی بھی سب بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس طرح کے الفاظات نہ استعمال کریں، اس طرح کے بیانات نہ دیں، ان بیانات کو وہ واپس لیں، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی انسان کا کوئی رتبہ کم اوپر زیادہ نہیں ہو جاتا۔ کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کا مقصد وہ نہ ہو کہہ گئے ہوں، تو کوئی بھی چیز ایسی جو آپ کبھی رواں بیانی میں یا کسی جگہ پہ آپ نے کہہ دی، اس کے الفاظ واپس دینے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ نے جو دیکھے جی آپ جو ہے آپ نے اپنی بیان واپس لے لیا، اس سے آپ کا رتبہ بڑھتا ہے، اس کی آپ کی پوزیشن بڑی ہوتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے کبھی رواں بیانی میں کوئی بات غلط نکل بھی جاتی ہے، تو اگر میں کسی سے جو ہے وہ اپنے الفاظ واپس لے لوں، یا جن کی میں نے دل آزاری کی ہے ان کو اگر میں معذرت بھی کر لوں، تو اس سے میرے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی ایگو ایشو ہونا چاہیے۔ اور جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا ایک نہایت ہی اہم جز ہیں، اور وہ چند بڑی پولیٹیکل پارٹیز جن کے رہنماؤں کو ان کے فالوئنگ ہے، ان کے لوگ سنتے ہیں، ان کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں۔ تو آپ کی انداز گفتگو اس طرح کی ہونی چاہیے کہ لوگ اس کا کوئی منفی جو ہے وہ چیز نہ لیں۔ تو میری گزارش ہوگی مولانا صاحب سے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے، آپ برائے مہربانی اس بیان کو واپس لیں، کیونکہ اس بیان سے کس کو فائدہ ہوا؟
آپ نے چلو بیان تو دے دیا. اچھا بیان دینے سے بھی میں ایک بات بتا دوں کہ کسی کو بھی کم زیادہ بولنے سے اگلے کی صحت پر اثر نہیں پڑتا. مطلب جو شہداء کا رتبہ ہے، آج بھی شہداء کا رتبہ سب سے عظیم ہے. آج بھی جو ہمارے شہداء ہیں وہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں. آج بھی ہمارے غازی جو ہیں وہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں.